فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے گھر میں یہ چار چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالی نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون فراہم کرتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو خاص رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ نماز کا عادی بن جاتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی، یہ گناہوں کی معافی ہوگی اور ان کے مٹنے کا سبب بنے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، چغلی، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالی اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت سے بچاتی ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ نماز اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ نفاق سے بچاتی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے۔ ناظرین، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے
اس کا دل اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے اور ان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا دیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت ناک رات سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دن کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی پاک نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کی حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ہی ان لوگوں کا یہ مقرر فرمائی ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے سچا مومن کہلاتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ پاک اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ ناظرین 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہوں دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی چابی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان فرما دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کی اندھیری کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا ناظرین اسی ہی کی بندے کی نماز اس کے لیے روشن بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی چابی ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور جو اس پہ کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کامیابی انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر ایک نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 وقت غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، بالکل نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدہ زیادہ کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ حضور نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور نے فرمایا، نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، جنت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی سنت 2 رکعت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے، جب وہ زرد ہونے لگتا ہے پھر جلدی جلدی 4 ٹھونکے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر کم کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دے اس کا دین ضائع ہے، اس کا دین ناقص ہے۔ آپ نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا تو اس کے لیے اس کی نماز اس کی حفاظت کرے گی۔ انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں ناظرین، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ یعنی مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کہلی کا باعث ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک جاگتے اور ذکر و دعا کرتے تھے۔ صبح کے وقت رزق میں برکت کی دعا کی گئی ہے، اس لیے فجر کے بعد کچھ دیر جاگنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو لوگ رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے فجر کے بعد سونا معمول کی بات ہے۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد کچھ دیر قرآن کی تلاوت یا اذکار یا دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کیلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔